روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند مسجد ہے۔ اس میں جب جائیں تو اللہ کی عظمت کا خیال کر کے، ان کی ہیبت کا خیال کر کے، ان کا احساس کر کے پھر مسجد میں داخل ہوں، اور باوقار انداز سے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، وقار کے خلاف نہیں چلنا چاہیے، احترام کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، شور ہرگز نہیں ہونا چاہیے مسجد میں۔ مسجد میں جب انسان داخل ہو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد دایاں قدم اندر رکھے اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھے، یعنی 2 رکعت نفل مسجد میں ادا کرے۔ اور جب مسجد میں انسان داخل ہو تو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہوں اور اللہ کا مہمان ہوں، اس لیے وہاں عبادت ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نماز ہونی چاہیے، تسبیح ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ عبادت بھی اس انداز سے ہو کہ اس میں دوسروں کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، راستے میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، یا اتنی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر نہ کرے کہ جس سے دوسروں کی عبادت میں خلل ہو رہا ہو، اپنی آواز کو پست رکھے، اپنے کسی قول، عمل، فعل کی وجہ سے ذرہ برابر کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے جن کو پیشاب وغیرہ کا شعور نہ ہو، اور بڑے سمجھدار بچے جن کو پاکی ناپاکی کا شعور ہو ان کو لے کے جانا چاہیے تاکہ ان کو عادت پڑے مسجد میں جانے کی۔ مسجد میں دنیا کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کاروبار، سیاست، تجارت، اس کے تذکرے ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ مسجد میں اپنا موبائل فون بند رکھنا چاہیے یا اس کی آواز بند رکھنی چاہیے۔ نمازیوں کے آگے سے ہرگز نہیں گزرنا چاہیے۔ مسجد میں کسی قسم کی گندگی نہیں پھیلانی چاہیے۔ مسجد کی طہارت کا، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں دوسرے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی سوال یا حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ ہی سے ہر اعتبار سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ مسجد کی اگر کوئی چیز استعمال کے لیے اٹھائی ہے تو استعمال کے بعد اس کو اپنی مقررہ جگہ پہ رکھنا چاہیے، مثلا قرآن کریم ہے، تپائی ہے، یا کوئی اور کرسی وغیرہ ہے۔ کوئی چیز استعمال کے لیے اٹھائی، اس کو اپنی مقررہ جگہ پہ استعمال کر کے بعد میں رکھنا چاہیے۔ منتظمین کو چاہیے کہ مسجد میں نمازیوں کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ راحت و آرام کا انتظام کر سکیں وہ کرنا چاہیے۔ ان کو جتنی بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی سہولت مہیا کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود اگر مسجد میں کوئی تکلیف ہو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے شور کر کے لوگوں کو کوسنا نہیں چاہیے، یا وہاں بد نظمی یا کوئی انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر خیر خواہی سے تنہائی میں کسی کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے تو وہ مشورہ دے دینا چاہیے، کسی متعلقہ منتظم کو بتلا دینی چاہیے۔ اگر منتظم نہیں ہے تو پھر کسی انتظامی کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہو، مثلا مسجد کی بجلی ضائع ہو رہی ہے یا پانی ضائع ہو رہا ہے، تو اس کی تلافی کی کوئی صورت کر لے۔ اگر نہیں کر سکتا تو پھر کسی متعلقہ منتظم کو اس کی اطلاع کر دینی چاہیے۔ تو وہ مسجد میں جب تک رہے اس انداز سے رہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور میں اللہ کا مہمان ہوں، اور وہاں رہتے ہوئے کسی کو ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی تکلیف اور الجھن نہ ہو، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اللہ کے ساتھ، ان کے ساتھ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اور جب مسجد سے نکلنے کا وقت ہو تو استغفار کرے اس بات پہ کہ مسجد میں رہتے ہوئے اگر اللہ کے گھر کی کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ تو جب نکلے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر درود شریف پڑھے،
اور اس کے بعد دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، پھر بایاں قدم باہر رکھے اور باہر نکل کر بہتر یہ ہے کہ اگر یہ بھی دعا پڑھ لے اللہم عصمنی من الشیطان، کہ اللہ میری شیطان سے حفاظت فرمانا، تو یہ بھی بہتر ہے۔ اس انداز سے مسجد سے باہر نکلے۔